على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کل سے اب تک اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں اور علماء کرام کے خطاب اور بیان سے آپ مستفید ہوتے رہیں. اب جلسے کا یہ بالکل آخری حصہ ہے، پروگرام ختم ہونے والا ہے. اس لیے میں قرآن کی اس آیت و پیغمبر علیہ السلام کی اس روایت کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. باتیں آپ بہت ساری سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے ہماری بات سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے دربار میں جو عمدہ شعر سنائے گا اس کو ہم انعام سے مالا مال کریں گے. اس علاقے چھیتر کے بڑے بڑے شعراء صاحب کلام بادشاہ کے دربار میں نیاز مندی کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، مگر بادشاہ کو کسی کا کلام پسند نہیں آیا. آخرکار ایک شاعر کا کلام اچھا لگا تو بادشاہ نے شاعر کے شعر پر خوش ہو کر ایک بڑی رقم بطور انعام دینے کا اعلان کیا. بادشاہ کا وزیر بڑا بخیل اور بہت ہی کنجوس مکھی چوس، اس کے پیٹ میں درد اٹھا کہ اگر بادشاہ نے اتنی بڑی رقم انعام کے طور پر تحفے کے عنوان سے پیش کر دیا، اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو سرکاری خزانہ خالی ہو جائے گا. وہ بادشاہ کے پاس آ کر کے بولا: حضور، اس طرح انعام نہیں دیا جاتا، اکرام نہیں کیا جاتا. یہ تو شاعر دوسرے کا کلام پیش کر رہا، خود ساختہ اس کا کلام نہیں، یہ اشعار دوسرے کے. لہذا آپ اس کی عقل و دانش کا امتحان لیجئے کہ یہ کس قدر تمیز والا ہے، فہم و فراست والا. آپ اس سے سوال کیجئے، اگر سوال کا معقول جواب دے تو انعام کا حقدار، اگر سوال کا معقول جواب نہ دے سکے تو آپ اپنے اعلان کو کنڈم کر دیجئے. تو بادشاہ کون سا بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا ہم سوال کریں تو کیا کریں. تو وزیر نے بتایا آپ اس شاعر سے پوچھئے کہ انسان کے پورے جسم میں بال ہوتے، سر میں بال، ہاتھ میں بال، پاؤں میں بال، سینے پر بال. انسان کے جسم کے اکثر حصے میں بال ہوتے، مگر کسی انسان کی ہتھیلی میں بال نہیں، حتیٰ کہ بادشاہ کی بھی ہتھیلی میں بال نہیں. ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ تو شاعر نے جواب دیا: بادشاہ کی ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں کہ بادشاہ بڑا داتا ہے، سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے ہتھیلی کے بال جھڑ گئے. تو بادشاہ نے پوچھا: میری ہتھیلی کے بال تو داد و دہیش کی وجہ سے جھڑ گئے، تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟
تو شاعر نے کہا انعام لیتے لیتے اکرام حاصل کرتے کرتے میری بھی ہتھیلی کے بال جھڑ گئے۔ تو وزیر نے کہا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں، نہ میں دینے والا نہ میں لینے والا۔ تو شاعر بولا دوسرے کی حسد میں جلتے جلتے تیری ہتھیلی کے بال جل گئے، دوسرے کے حسد میں جلتے جلتے تیری ہتھیلی کے بال جل گئے۔ انسان دنیا میں کام کرتا ہے، توجہ فرمائیے یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے۔ انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، کبھی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا اور کبھی کام کو مقصد بنا کر انجام دیتا۔ ایک پہلوان کشتی کے میدان میں اترتا مقابل سے مقابلہ کرنے کے لیے تاکہ مجھے پہلوان ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ایک آدمی پیسہ لٹاتا ہے تاکہ مجھے دنیا سخی کہے۔ تو انسان کبھی کام کرتا ہے، ارے ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آنے والا آپ کے پاس آ رہا، اس وقت ہمیں دیکھنا ثواب اور ہماری بات سننا عبادت۔ ادھر ادھر دیکھنا یہ عبادت کی ناقدری ہے اور دین کی توہین۔ ہم غلط بات نہیں برداشت کرتے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف بات۔ انسان دنیا میں کام کرتا ہے اگر شہرت حاصل کرنے کے لیے تو اس کا طریقہ اور ہوتا، اور انسان دنیا میں کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا طریقہ اور ہوتا۔ پہلوان کشتی لڑتا ہے، کشتی کے میدان میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی کشتی پر تالیاں بجائی جاتی ہے۔ ایک کبڈی کھیلنے والا، کرکٹ میچ کھیلنے والا شہرت حاصل کرنے کے لیے کھیلتا، اس کا طریقہ الگ۔ عبادت کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، دینی اعمال بجا لانے والا یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرتا۔ اگر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا تو چوراہے کے اوپر یہ کام انجام دیتا۔ رات کی تاریکی میں جب فضا پر سناٹا طاری ہے اور سارے لوگ خواب غفلت میں مست ہیں، یہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ اس وقت میں عبادت کرنا یہ شہرت کا طلبگار نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا۔ تو کام کرنے والے دونوں نظر آتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے شہرت کے لیے اور کوئی کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ کیسے چلے کہ کون سا کام شہرت والا اور کون سا کام خدا کی رضا والا؟ اس کی پہچان بالکل آسان ہے، اس کا جاننا پہچاننا کوئی مشکل نہیں۔ اگر آدمی کام کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شہرت حاصل کرنے والا کام۔ لوگ ناراض ہو جائیں، بھاڑ میں جائیں، روٹھ جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو یہ کائنات سے بڑا ہوا معاملہ ہے۔ ایک اللہ راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، یہ سودا سستا ہے، اور ساری دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے۔ جو عبادت، جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا، اس کا کرنے والا شہرت کا طلبگار نہیں ہوتا، اور جو کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا اس کا کرنے والا شہرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو کام شہرت طلب کرنے کے لیے نہ کیا جائے وہ کام اخلاص پر مبنی ہوتا، اللہ کی طرف سے مقبولیت اور اللہ کی رضامندی اور مالک کی خوشنودی شہرت حاصل کرنے پر نہیں ملتی، بلکہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ راضی کرنے پر ملا کرتی ہے۔ اگر یہ انسان دنیا کے کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ اس کا دنیا کا کام اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گا اور دین کا کام شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا تو اس کا یہ دینی کام اللہ کی غیظ و غضب کا مستحق بنائے گا۔ میں نے
آپ کے سامنے آیت پڑھی اور آپ کے سامنے روایت پڑھی اسی توحید کی تفصیل کے لیے غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ایک عمل کا تذکرہ کیا جس عمل کو دنیا کے لوگ آج ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یطعمون الطعام علی حبہ، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو آسودہ کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بیماروں کا علاج کراتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں، پریشان کو پریشانی سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کام کرنے والا ہو تو دنیا کے جاہل لوگ کہتے ہیں یہ آدمی تو دنیا دار ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام کرنے والا ایماندار، مگر یہ کام کیوں کرے، کس لیے کرتا؟ کہا اللہ حبہ، اللہ کی محبت میں یہ کام کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا۔ ایک کام عام انسان کرتے ہیں اور ایک کام ایمان والا کرتا ہے۔ ایمان والے کے کام کی شان الگ ہے، عام انسان کے کام کی حیثیت الگ، اس لیے کہ انسان، ایمان، اسلام، اس کے اندر اللہ نے فرق رکھا۔ ہر انسان کو انسان کہتے ہیں، چاہے مومن ہو، کافر ہو، مسلم ہو، غیر ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، ہر ایک کو انسان بولا جاتا۔ انسان یہ لفظ انس سے بنا، انس کے معنی ہے پیار و محبت۔ اگر انسان کو انسان سے محبت نہیں، میں کہتا ہوں وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ وہ انسانی لباس میں آیا، وہ چرتے سے زیادہ خطرناک انسان کے اندر انسان سے انس ہونا چاہیے، انسان کے دل میں انسان کی محبت ہونی چاہیے، انسان کو انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے، انسان کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اگر انسان سے دشمنی کرتا، انسان سے بیر کرتا تو وہ انسانی لباس میں بھیڑیا ہے۔ اصلی انسان وہی ہے جس کے اندر انس پایا جائے، پیار و محبت پایا جائے، میل ملاپ پایا جائے، دکھ درد میں کام آنے کا حوصلہ اور جذبہ پایا جائے۔ یہ ہر ایک انسان ایسا ہو سکتا، مگر اپنے اندر اس کو صلاحیت پیدا کرنی پڑے۔ مسلمان ایمان والا یہ صرف انسان نہیں ہوتا، اس کی قربانی کے نتیجے میں اللہ اس کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا کرتا۔ دیکھنے میں انسان ہے مگر آسمانی دولت، اللہ کا نظام اپنی زندگی پر طاری کرتا، تو اس کی حیثیت عرفی اور حیثیت شرعی دونوں چینج ہو جائے۔ مسلمان دین اسلام کا ماننے والا جیسے انسان انس سے بنا تو اس کے اندر پیار، محبت، میل ملاپ کا جذبہ ہونا چاہیے، ایسے اسلام یہ سلم سے بنا، اس کے اندر سلامتی کا جذبہ ہونا چاہیے، امن و امان کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر تخر بخر کا کام کرتا، لوگوں کو لڑانے کا کام کرتا، وہ سچے اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ سچا اسلام مسلمان کو راستہ چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، دوسرے سے ملنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ تو مسلمان امن کی بات کرتا ہے، مسلمان سلامتی کا پیغام پیش کرتا ہے، انسان کو مانوس کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہر انسان کو اپنے سے قریب کرتا ہے، امن اور سلامتی کی بات پیش کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں امن و سلامتی پیدا کرنے کا کامیاب طریقہ کیا؟ صرف نعرہ لگانے سے امن پیدا ہوگا، صرف نعرہ مارنے سے لوگوں میں میل ملاپ پیدا ہوگا؟ اللہ اس کی ترکیب عمل ذکر فرماتے الذین یطعمون الطعام علی حبہ، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، مظلوم مجبور کو جو ان کی مدد کرتے ہیں
اللہ کہتے ہیں یہ کام دیکھنے میں تو دنیا کا کام نظر آتا، مگر کرنے والا اللہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے کام کرتا۔ اب بھوکے کو کھانا کھلانے پر اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، یتیم کو کپڑا پہنانے پر اللہ اجر عطا کرے گا، مظلوم کے تعاون پر اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ ہم نے یہ بنا رکھا ہے اگر رکعتوں کی تعداد ہم بڑھائیں گے تو اعمال نامہ میں ثواب بڑھے گا۔ رکعت پر اللہ نے ثواب کو منحصر نہیں کیا، عبادت کے وقت میں عبادت کرو، مصلی پر نظر آؤ، یہ اللہ کو اچھا لگتا۔ اور جب مظلوم انسانیت سسک رہی ہو، مدد کے لیے بے چین ہو، ایسے وقت میں حساس دل رکھنے والا، ٹھنڈا جگر رکھنے والا، انسانیت کے مقام کو سمجھنے والا اگر ان کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ان کو ظلم سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والا، ہم کو راضی کرنے والا، یہ کام اس نے ہماری محبت میں، ہماری خوشنودی کے لیے کیا، لہذا ہم اس کو اس کام کے عوض میں جنت میں ٹھکانہ عطا کریں۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نبی نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی حدیث بیان کیا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ گویا نبی کی سرزمین مدینہ میں اپنی قوم سے نبی کا یہ پہلا خطاب تھا۔ نبی مکہ کی چکیے ظلم سے نجات حاصل کر کے پرسکون ماحول مدینہ المنورہ میں تشریف فرما۔ نبی نے بھڑکانے کی بات نہیں کیا، نبی نے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی۔ اللہ کے پیغمبر رحمت دو عالم بن کے آئے، یہ صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کی پاکیزہ تعلیمات گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک کڑی کا دوسری کڑی سے جوڑ ملے گا۔ نبی کا سرزمین مدینہ المنورہ میں پہلا خطبہ نبی کیا فرماتے؟ نماز پڑھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ 6 پارے تلاوت کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ تہجد قضا نہ کرو۔ فرمایا اس وقت انسانیت سسک رہی، انسان کے لیے ظالم بھیڑیا بنا ہوا، باپ بیٹے کے فرق کو مٹا دیا گیا، ماں کی عظمت کو بچہ لگا دیا گیا، اولاد نے ماں کو، اپنے باپ کو ایک استعمال کی چیز سمجھ رکھا ہے، اس سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے خطاب میں پہلی بات کا ثبوت ملا، فرمایا بس السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کے پھیلانے کا مطلب کیا؟ سلام کرنے کا اہتمام کرو۔ سلام یہ کوئی نعرہ نہیں، سلام کرنے والا جس کو سلام کرتا ہے تو وہ کہتا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی۔ وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، ارے تم نے ہمارے لیے اللہ سے سلامتی طلب کیا، ہم تمہارے واسطے اللہ سے سلامتی طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ اسلام کا ایسا جامع اور عالم کو سامان سکون عطا کرنے والا ایسا مکمل نظام ہے کہ ملاقات ہونے پر اپنی ضرورت کے اظہار سے پہلے سلامتی کی بات کی جاتی، امن و امان کا پیغام پیش کیا جاتا، سلام کرنے والا اپنے مقابل کے لیے سلامتی طلب کرتا، جواب دینے والا سلامتی کی دعا کرنے والے کے واسطے سلامتی کی دعا کرتا۔ اسی دین اسلام کے عالمی پیغام امن و امان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور ایسے وقت میں جبکہ انسانیت ننگے پن کو اختیار کر چکی۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اونٹنی کھڑی، نبی اونٹنی کی دودھ نکلوانا چاہتے تو نبی نے اعلان کیا من یعلم، کون اونٹنی سے دودھ نکالے گا؟ قام رجل فقال ما اسمک؟ قال مرہ۔
نبی نے کہا اونٹنی سے دودھ کون نکالے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہا میں نکالوں گا۔ نبی نے کہا اٹھنے والے بتا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام مرہ۔ علماء جانتے ہیں مرہ کے معنی کڑوا، مرہ کے معنی کڑوا۔ نبی نے یہ پیغام دیا نام کا ذات پر اثر پڑتا، نام کا ذات پر اثر پڑتا۔ بعض بقرات قسم کے جاہل کہتے ہیں مولانا نام سے کیا ہوتا؟ اگر نام سے کچھ نہیں ہوتا تو تو اپنے لڑکے کا نام ابو جہل کیوں نہیں رکھتا؟ تو اپنے بیٹے کا نام فرعون کیوں نہیں رکھتا؟ تو اپنے لڑکے کا نام قارون کیوں نہیں رکھتا؟ شداد کیوں نہیں رکھتا؟ ابو لہب کیوں نہیں رکھتا؟ زمانے کے بڑے بڑے مجرم اور زمانے کے بڑے بڑے تھوکے ہوئے لوگوں کے نام اپنی اولاد کے نام کیوں نہیں رکھے جاتے؟ معلوم ہوا نام کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نام پوچھتے ہیں، اٹھنے والا بتا تیرا نام کیا؟ بتانے والے نے بتایا میرا نام مرہ، مرہ کے معنی کڑوا۔ پر میں اجلس بیٹھ جاؤ، جب نام کڑوا ہے تو ذات میٹھی نہیں ہوگی، نام کا اسم کا مسمى پر اثر پڑتا کا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا ہوا اللہ کے رسول میں دودھ نکالوں۔ پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا نعمان۔ کہا عمدہ نام ہے تم دودھ نکالو، عمدہ نام ہے تم دودھ نکالو۔ اور اسی مجلس میں نبی نے جن کا نام مرہ تھا ان کا نام نبی نے چینج کر کے نعمان رکھ دیا۔ معلوم ہوا یہ اثر کرنے والی چیز ہے، اس کی تاثیر کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آبادی سے گزرے، کنواں نظر آیا، پوچھا اس کنویں کا نام کیا؟ پیڑ کا نام، محلے کا نام، گلی کا نام تو کنویں کا بھی نام ہوگا۔ نبی نے پوچھا کنویں کا نام کیا؟ تو نبی سے کہا گیا اس کنویں کا نام مرہ۔ فرمایا نام چینج کرو، اس کنویں کا نام نعمان رکھو۔ نبی سے ملنے کے لیے ایک وقت آیا، سفیر اپنے ساتھ لایا، نمائندے سے نبی نے پوچھا تم کس قبیلے سے آئے؟ کہا قبیلے بنو غیان سے۔ غیان کے معنی سرکش، بیرا، گمدش تیرا۔ نبی نے فرمایا قبیلے کا نام چینج کرو، آج سے تمہارے قبیلے کا نام بنو غیان کی جگہ بنو رشدان رکھا جاتا ہے۔ تم گمراہ لوگ نہیں ہو، تم نیک راستے پر ہو، تم اپنے قبیلے کا نام چینج کر دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایسی 15 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی نے سرے دست بھرے مجلس میں اگر نام غیر اسلامی ہے اور بے معنی ہے تو نبی نے فوراً اس کو چینج کیا۔ کیوں؟ نام کا ذات پر اثر پڑتا تو نبی فرماتے ہیں وقت السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ عنوان ہے، اس عنوان کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پیار محبت کی بات کرنی چاہیے، مسلمان کو ہر وقت ملانے کی بات کرنی چاہیے، نفرت، تنفر، آپس میں لڑنا، قتل و قتال کی بات کرنا، بھڑکانے کا کام کرنا، یہ عمل پسند انسان کا طریقہ نہیں، یہ رحمت دو عالم کی وہ پاکیزہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی پاکیزہ تعلیم یہ ہے کہ عورت جس کا نام غالباً زینب، یہودیہ عورت، اس نے نبی کے کھانے میں زہر ملایا، نبی کے کھانے میں زہر ملایا۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اکیلے خدا، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو زینب نامی یہودیہ عورت نے جب گوشت میں زہر ملایا تھا تو نبی بند کمرے سے بولتے اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ گوشت میں زہر ملا رہی۔ نبی نے منع نہیں کیا، اور نبی کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ نبی جانے اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کا استعمال کرے، نبی ایسا کر نہیں سکتے۔ تو نبی نے وہ زہر آلود مکس زہر کھانے کو نبی نے استعمال کرنا شروع کیا۔ نبی نے گوشت کا لقمہ جب اپنی زبان پر رکھا، منہ میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے گوشت کو، بعد میں لکھا ہڈی کو، دونوں طرح کی روایت نقل کیا کہ گوشت سے بولنے کی آواز آئی اور بعد نے کہا ہڈی سے بولنے کی آواز آئی۔ گوشت نبی سے کہہ رہا اللہ کے رسول آپ ہم کو استعمال نہ کیجیے،
ہم میں زہر ملا دیا گیا۔ نبی نے ہاتھ روک لیا، صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، نبی نے فوراً منع کیا، اس گوشت کو استعمال نہ کرو، اس میں زہر ملایا گیا۔ بات یہی ختم نہیں، کیس آگے بڑھا۔ نبی نے کہا اس زینب نامی یہودی عورت کو لاؤ، اس نے کیوں کھانے میں زہر ملایا؟ اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ اپنے آپ کو خاتم النبیین رحمت للعالمین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نبی برحق ہیں، رسول صادق ہیں، تو آپ کے اس دعوے کو پرکھنا یہ ہمارا بنیادی حق۔ جو اللہ کا رسول ہوگا اس کے جسم پر زہر کھانے میں اثر نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ اگر مدعی کذاب ہے، مدعی کا کاذب اور کذاب ہے، تو اس زہر آلود کھانے کے ذریعے ایسے جھوٹے کو میں ہلاک کر دینا چاہتی، میں جھوٹے کی نبوت سننا بھی نہیں چاہتی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی بات سن کر، نبی نے یہ نہیں کہا کہ زہر پانی میں گھول کر اس کے حلق میں اتار دو، یا اس عورت کو درخت سے باندھ کر لٹکا دو، اس نے ظلم کرنے میں کوئی حد اور کسر باقی رکھی۔ نبی نے اس کو سرے عام معاف کر دیا، کہا یہ تیرا کردار ہے کہ تو زہر کھانے میں ملا کر ہم کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہمارا اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایسی ظالمہ، ایسی جابرہ کو ہم برسرے عام قتل نہیں کراتے، درخت میں لٹکا کر کے اسے سکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی مجرمہ، ایسی پاپیہ عورت کے معافی کا ہم سر عام اعلان کرتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نقل و حرکت کے ذریعے سے امت کو یہ پاکیزہ تعلیم دیا کہ امن و امان کی بات کرو، سکون و سلامتی کے پیغام کو عام کرو، تو پہلی چیز امت سلامتی کے لیے سلام کو رواج دے۔ آج کل ہوتا ایسا، داڑھی ہے، ٹوپی، مجلس میں آئے چور کی طرح چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کسی نے بتایا یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، دیندار ہیں، چنی ہیں، چنا ہے، زمین و آسمان ہے، تو فوراً اٹھ کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر نبی کے طریقے پر یہ عمل کرتا تو چنی چنا زمین و آسمان کے تعارف کی ضرورت نہیں، وہ اپنے عمل میں لگا رہتا۔ ہم نے سلام کو کنڈیشن دے دیا، درجات دے دیے۔ اگر متعارف آدمی ہے تو ہم سلام کریں، غیر متعارف ہے تو مصافحہ تو بات کی بات ہے، ہم زبان سے لفظ سلام بولنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کہتے ہیں عام کرو، ہم نے اس عام کو خاص کر دیا۔ ارے عام کب رہے گا؟ معروف اور مجہول ہر ایک سے سلام کیا جائے، ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، ہر ایک سے سلامتی کی دعا لی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بات بتاتے ہیں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو بات اللہ نے قرآن میں کہا وہی بات نبی نے اپنی زبان سے مدینہ میں فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ قرآن نے تفصیل بیان کیا، نبی نے اجمال بیان کیا، لوگوں کو کھانا کھلاتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے، یتیم مسکین کو کھانا کھلاتے، قیدی محتاج کو کھانا کھلاتے۔ کھانا کھلانے کا ذکر کیا گیا، کپڑا پہنانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ کے بندے قانونی کتاب میں دستوری کتاب میں اصولی جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ذیلی اور ضمنی بات کو اس اصول میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کی بات اصولی ہے، اصولی طور پر نبی نے یہ تعلیم دیا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، محتاج ہو، مسافر ہو، ضرورت مند ہو، معروف ہو، مجہول ہو، آبادی کا ہو، شناسا ہو، نہ آشنا ہو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام دنیا میں کردار کی طاقت سے پھیلا ہے، اسلام دنیا میں طاقت کے بلبوتے نہیں پھیلا، اسلام اذان کی کلمات کی بلندی سے دنیا میں نہیں پھیلا، اسلام دنیا میں اخلاق کی طاقت سے پھیلا۔ آج ہم اسلام کیا پھیلاتے، آج وہ اسلام ہماری زندگی میں باقی نہیں۔ آج ہم عملی دنیا میں اسلام کا تعارف کرانے کی طاقت نہیں رکھتے۔
اگر آج کے نوجوان خاندانی مسلمان سے اسلام کی تعلیم معلوم کی جائے تو سب سے پہلے وہ کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اس بے ایمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رسول پہ پہلے ایمان لانا ضروری۔ ارے ایمان کے بعد اسلام، ایمان سے پہلے اسلام نہیں ہے۔ اسلام اعمال کا نام ہے، ایمان چند بنیادی چیزوں کے مان لینے کا، تصدیق کر لینے کا نام۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرو، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرو۔ یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ 5 بج کے وقت ختم ہو رہا ہے اور غالباً حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ مولانا بتا رہے تھے کہ حضرت بھی آنے والے ہیں، تو حضرت بھی دعا کرائیں گے، کچھ فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، تو ان کا بھی خیال کرنا ضروری اور آپ کا بھی لحاظ کرنا ضروری، اس لیے کہ آپ تو قابل رحم نظر آتے ہیں، آپ تو قابل رحم نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے تیسری بات فرماتے ہیں، صلو الناس نیام، نماز پڑھو۔ اے فرض نماز تو جھک مار کر مسلمان پڑھے، فرض نہیں پڑھے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ مسلمان ہے فرض نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسا نسلی خاندانی مسلمان صرف جمعہ پڑھتا ہے؟ کل رات میں فتح پور سے گزر رہا تھا، بارہ بنکی کے قریب ایک بڑا قصبہ، تو گاڑی میں جو ہمارے رہبر تھے بتانے لگے یہاں ایک ذمہ دار آدمی جس کو آج تک کسی نے مسجد میں دیکھا نہیں، توبہ توبہ۔ میں نے زور سے لاہور پڑھا کہ اس کو دیکھ کے تو شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ بڑے بڑے پاپی مسلمان عید بقرعید کو عیدگاہ چلے جاتے اور جنازہ دیکھ کر کے نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے، اور یہ کتنا بڑا اڑیل اور جڑیل اور کس قدر ہٹی اور ضدی انسان کہ ہر جگہ نظر آتا، ہر ننگی بھری محفل میں نظر آتا، اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتا، اللہ کی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ہم ان مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو جمعہ کے لیے مسجد میں آتے، نبی کو ہمیں طریقہ بتاتے، جب لوگ سو جائیں تو تم رب کے سامنے اٹھ کر رونے والے بن جاؤ، سوتے ہوئے کو سونے دو، تم اللہ کے سامنے جاگ کر کے اللہ سے مانگو، اللہ کی عظمت کا اقرار کرو۔ یہ رات کی تاریکی تنہائی میں کیا اللہ کے سامنے روتا؟ یہ مسجد کی دکان کرائے پر لیے استعمال کرتا ہے مگر جماعت سے نماز پڑھنے کا روادار ہے۔ یہ کمی ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی۔ ہمیں غیروں کی شکایت بعد میں، ہمیں پہلے اپنی کمی کا علاج کرنا پڑے گا، اپنی خامی کا احساس کرنا پڑے گا۔ روگی اگر اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا تو بیماری اس کی بڑھتی چلی جائے گی، ایک دن اس کو لا علاج مریض ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اگر روگی اپنے کو روگی سمجھے گا تو بیماری کے ازالے امالے کی فکر کرے گا، آنے والے دن میں صحت مند ہونے کی امید ہے، اور روگی اپنے آپ کو وقت کا رستم پہلوان سمجھے تو اس کے بربادی ہلاکت کے دن بالکل قریب آ جاتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دنیا سو رہی ہو تو یہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض نمازوں کا اہتمام تو ہمیں ہر حال میں کرنا، ان فرائض کی نقص اور کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف جو اصلاح کے لیے طریقہ مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنے کا عمل بتاتے سکھاتے، اس کا خلاصہ لب لباب صرف اتنا ہے کہ آدمی اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے کہ پورے دن میں کتنے اچھے کام ہم نے کیے اور کتنے برے کام ہم نے کیے۔ جس سے حکومت ہے سالانہ مہینے میں سال بھر کا حساب محاسبہ کرتی، ایسے ایمان والا ہر دن سونے سے پہلے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اور برے کام پر توبہ استغفار کرے، آئندہ اس کے چھوڑنے کا فیصلہ کرے، پھر اگلے دن اگر کچھ غلط کام کا ارتکاب کیا تو آج زیادہ رونے کی ضرورت ہے
کہ ہم کیسے نکمے ناہنجار نابکار نافرمان اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو دھڑلے سے استعمال کرتے اور اللہ کے قانون کو بھرے مجمع میں ہم توڑتے ہیں. ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخری پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فادخلوا الجنہ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. معلوم ہوا سلام کی کثرت سے جنت کا دروازہ کھلنے لگتا اور غریبوں کی خدمت کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہونے لگتا اور رات کی تاریکی میں گرم گرم آنسو بہانے سے جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے. ان اعمال کو ہمیں زندگی میں داخل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کرنا چاہیے. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اچھا انسان بھی بننا، کامل انسان بھی بننا اور صاحب ایمان بن کر کے زندگی گزارنا. اچھا انسان وہ انسان ہے جس کی ذات سے انسانیت کو نفع پہنچے اور ایمان وہ قابل اعتبار ہے کہ اس کی زندگی اعمال کی دنیا میں جمتی ہوئی اور کتتی ہوئی نظر آئے. اعمال موسمی نہیں ہونا چاہیے، ہمہ وقتی ہونا چاہیے. اس نعمت کو، اس دولت کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے، معلوم کرنا چاہتے تو یہ کہاں ملے؟ آپ اس کی تفصیل چاہتے جو میں نے اشارہ کیا تو یہ سبق آپ کو کہاں پڑھایا جائے؟ یاد رکھو اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اگر کوئی مقدس جگہ ہے اللہ کے دین اور پیغمبر کی پاکیزہ شریعت کی تعلیمات کے لیے تو اس ملک میں یہ دینی مدارس اور مکاتب ہیں جہاں اللہ کا کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم جو دونوں جہان میں کامیابی دلانے والی ہے، اس کا طریقہ، اس کا سیکھنا سکھانا انہی مدارس کے اندر انجام دیا جاتا ہے. مسلمانوں سوئی بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو سوئی بنانے والے کارخانہ سے رابطہ کریں گے تب سوئی بنانے کا طریقہ ہے. آپ پکڑ کر کے یوں ہی کھڑے ہو جائیں کہ معمولی درجے کی سوئی ہے، ہم طریقہ نہیں سیکھیں گے تو میاں اس سوئی سے آپ کپڑا نہیں سل سکتے ہیں، آپ تو ٹکڑے کو جوڑ نہیں سکتے ہیں. بغیر سیکھے ٹکڑے کو جوڑا نہیں جا سکتا. یہ دین بغیر سیکھے زندگی کے اندر آ نہیں سکتا ہے. ہمیں دونوں طرح کی فکر کرنی چاہیے. بڑے لوگ دین سیکھنا چاہتے، انہیں تبلیغی جماعت سے رابطہ کرنا چاہیے، مگر تبلیغی جماعت میں جا کر کے اپنے کو علامہ اور فہامہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم بقلم خود مفتی بھی ہو گئے اور ہم جناب اعلیٰ مسئلہ بتانے والے عالم دین ہو گئے. آپ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، آپ کی ڈگری نہیں بڑھی، آپ بقلم خود سائن کرنے کے مالک نہیں بنے. ہاں اتنا ہو گیا کہ مسجد آنا جانا آپ کے لیے آسان ہو گیا. اب مسئلہ بتانا یہ آپ کا کام نہیں. اگر مسئلہ آپ بتائیں گے تو دین کا مسالہ بن جائے گا، اگر آپ مسئلہ بتائیں گے تو دین کا مسالہ بن جائے. آپ کا کام سیکھنا ہے، آپ کا کام سکھانا نہیں. ارے سکھاتا وہ ہے جو پہلے خود سیکھا ہوا ہو. گاڑی چلانے والا ڈرائیور گاڑی چلانا پہلے سیکھتا ہے پھر نومولود کو سکھایا کرتا. جب دین تم نے سیکھا نہیں، دین پورا طریقہ تمہیں آتا نہیں تو پھر سکھانے کی ڈگری تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی؟ تم نے جتنا سیکھا اتنے اپنے انجان ساتھی کو سکھاؤ. مسئلہ سکھانا، مسئلہ بتانا، فتویٰ بتانا اور قانون شریعت بڑھانا یہ تمہارے میدان کا کھیل نہیں ہے. یہ تمہاری حیثیت و بساط سے اونچی چیز ہے. تو بڑی عمر والوں کے لیے ہمارے اکابر اسلاف نے سہولت آسانی کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام قائم کیا. اللہ کا کرم ہے اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر اس کی جتنی حیثیت عرفی اور شرعی ہے اتنی ہی حد بندی کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہیے. جماعت میں 4 چلہ لگانے کے بعد مفتی نہیں بنے گا، وہ مسئلہ بڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا. ارے اسے وضو کے مسائل معلوم نہیں، غسل کے مسائل معلوم نہیں، وہ نماز کے مفسدات کیا جانے، وہ نماز کے مکروہات کیا جانے. جو ناقض وضو کے مسائل نہ جانتا ہو وہ وضو کے مسائل کیا جانے گا؟ وضو کا طریقہ جانتا ہے، وضو کا مسئلہ نہیں جانتا. جیسے ہر فن کے لیے کھلاڑی الگ الگ،
ایسے شریعت کے مسائل کے علم بردار واقف کار جاننے والے ماہر عام مولوی بھی نہیں ہوتے، عام مولوی بھی نہیں ہوتے۔ یہ ڈگری مفتی کو ملا کرتی ہے، اسے مسئلہ لکھ کر دینے کا پاور ہے، عالم دین کو مسئلہ بتانے کا پاور ہے، لکھ کر دینے کا پاور نہیں۔ جو 9 سال خرچ کرتا ہے وہ لکھ کر دینے کی پوزیشن میں نہیں، اور جس کی کل قربانی کو جوڑ دیا جائے تو 1 سال کی برابر کی مدت پوری نہیں ہوتی، وہ بھی اس کے مقابلے میں آنا چاہتا۔ یہ غلط بات۔ ہمارا آپ کا مسئلہ جیسے تیسے چل رہا ہے، جو انتہائی خطرناک اور قابل احساس مسئلہ، وہ نئی نسل کی دین پر بقا کا مسئلہ، نئی نسل کی دین پر بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بچے ہماری بچیاں یہ اسلام پر کیسے باقی رہے، ان کا مزاج اسلامی کیسے بنے، یہ اللہ کے دین سے کیسے قریب ہو۔ اگر توجہ نہ کیا مسلمانوں نے تو معاف کرو مجھے کہنے دو، ہمارے گھر سے اسلام سلام کر کے چلا جائے گا۔ اسلام کے ہم محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں۔ ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جہنم کے اعلی کار ہونے سے بچاؤ۔ یہ مدارس اور مکاتب میں دین کے ابتدائی اسلام کے فرائض کی تعلیم سکھائی جاتی، اسلام کے فرائض کی تعلیم سکھائی جاتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم دین کے طلب کو فرض کہا، اور فرض وہ جو نبی کہے طلب العلم فریضۃ، نبی نے سنت نہیں کہا، فریضۃ کہا۔ معلوم ہوا اتنا علم دین سیکھنا فرض جس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو سکے۔ اسلام کے فرائض واجبات، اسلام کے ضروری عقائد اور مسائل، یہ تمام مسلمان بچوں اور بچیوں کو آسانی کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دولت، یہ نعمت انہی مدارس اور مکاتب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور حاصل ہو سکتی ہے۔ اخیر میں چلتے چلتے میں یہ کہوں گا، جن لوگوں نے مدرسے کا اب تک تعاون کیا، اللہ ان کے امداد و اعانت کو قبول فرمائے، اور جو کسی مجبوری سے اب تک مدرسے کا تعاون نہیں کر سکے، ان سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد تعاون کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مدارس آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، سرکاری بجٹ اور خزانے سے نہیں چلتے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان مدارس اور مکاتب کی ضرورت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں احساس ذمہ داری پیدا فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔